میں جدوں تیرے کاناں والی رات تریا میں تریا بڑا تو جاوے مڑیا جینے دے تیرے نال کینے جڑ دے میں رواں تیرے نال نواں جڑیا. ہم اس پاکستان کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے؟ کیا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں آزادی چاہیے تھی؟ کیا صرف اور صرف ہمیں آزادی انگریزوں سے چاہیے تھی یا پھر ہمیں انگریز کے اس قانون سے چاہیے تھی؟ یہ آج آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہمیں اگر یہی کچھ کرنا تھا، اگر یہی کچھ سب تھا، یہی اسی طرح سے ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اگر ناچ کر ویڈیوز وائرل کرنی تھی سوشل میڈیا پر، تو بہتر نہیں تھا کہ ہم انگریزوں کے ہی غلام رہتے؟ یا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم وہیں پر رہتے جہاں پر تھے، ان ہندوؤں کے ساتھ رہتے اور جیسا ان کا طرز عمل تھا ویسا ہی ہمارا بھی ہوتا؟ کیا صحیح نہیں تھا؟ ہم آخر آزاد کیوں ہوئے؟ آخر ہماری آزادی کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ مجھے بتائیے. یہ کوئی موصوف ہیں، آئی تھنک سو انہوں کا جو فیس بک پروفائل ہے جس سے یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے، اگر میں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کچھ ڈائریکٹر ہیں یہ میپکو کے شاید، اور ایک اور بھی ان کا اوپر نظر آ رہا ہے. تو ان موصوف نے لکھا ہے کھیلو کودو اور جو آپ کا دل کرتا ہے لڑکیوں وہ کرو. ٹھیک ہے، لڑکیوں کا دل کرتا ہے. سب سے پہلے تو لڑکیوں کو ہونا چاہیے احساس کہ ہم ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہی ہیں. اس کے بعد ان کے ماں باپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. اور ان موصوف نے کمنٹ سیکشن کے اندر اگر جا کر دیکھا جائے تو انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ ہم جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، جائیدادوں کا حصہ کھاتے ہیں، تو اگر وہ ناچ رہی ہیں تو ان کو ناچنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب بتائیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی لوجک بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور بہت بہترین ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. وہ غلط ہے، تھا اور رہے گا اگر ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کسی کو اس کا حق نہیں دیتے. اب آپ مجھے بتائیے، کیا ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دینا چاہیے؟ کیا اس بات کو دلیل بنانا چاہیے کہ اگر ہم اپنی ماؤں بہنوں کو وہ حصہ نہیں دے رہے تو ہم یہ بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کی بات صحیح ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن جا کر کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ہم اپنی تب آپ کی اسلام کہاں جاتا ہے، تب اسلام کیا کہتا ہے، اب ہم ان کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے، غلط کر رہا ہے ایک بندہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کریں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بارگاہ میں جائیں گے تب وہاں پر جا کر ہم کہیں گے کہ یا اللہ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہم جب ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے بھی تو یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے؟ وہ یہ کہیں گے نا کہ یار اس نے کیا، تم اپنی تو بات کو کمپلیٹ کرو، تمہاری جو ہے اس کو تو پوری کرو، تم اس کے بارے میں بتاؤ، اس سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا اس چیز کو روکنا نہیں چاہیے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. کیا ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس بات کا صد افسوس، جتنا افسوس کیا جا سکے اتنا کم ہے، اور اس موصوف کے اوپر بھی جتنا افسوس کیا جا سکے اتنا کم ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو بنا. پھر ہم اس مولوی کو، میں کچھ دنوں پہلے وہ ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر وہ مولوی کہہ رہے ہو کہ میں وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اب یہ سنیے تو بتائیے کہ یہ کیسی گالی انہوں نے. ٹھیک، ان کا کہنے کا انداز غلط ہے، بولنے کا انداز غلط ہے، لیکن بات کسی حد تک صحیح کر رہے ہو. پھر اس کے بارے میں، یہ یونیفارم پہنے ہیں اسکول کے یا کالج کسی کے ہوں گے، اور آئی تھنک یہ ملتان والی سائڈ، کیونکہ وہ میپکو کے ہیں تو شاید آئی تھنک ملتان والی سائڈ پہ ہے یہ. تو اس کے بارے میں کچھ سوچیے.